الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر۔ احباب گرامی، اسلامی سال کا آخری مہینہ ماہ ذی الحجہ وہ شروع ہونے والا ہے ایک دو دن کے بعد۔ دین اسلام میں ماہ ذی الحجہ کو بڑی ہی فضیلت اور اہمیت حاصل ہے، خصوصاً اس ماہ مبارک کے ابتدائی 10 ایام اور دوسرے اشرا کے ابتدائی 3 دن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض اوقات بعض مہینوں کو دوسرے مہینوں پر فضیلت دے رکھی ہے، ایسے ہی کچھ دنوں کو اور کچھ راتوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے دنوں اور راتوں پر فضیلت دے رکھی ہے۔ اور اسی طرح جو ہے ماہ ذی الحجہ جو ہے اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت دی ہے۔ پہلی فضیلت تو اس کی یہ ہے کہ یہ ماہ مبارک حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ سال کے 12 مہینوں میں 4 مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت والے قرار دیے ہیں، جو انتہائی عزت اور ادب و احترام کے لائق ہیں۔ وہ یہی ماہ مبارک ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب جو شعبان سے پہلے مہینہ آتا ہے۔ تو ماہ ذی الحجہ بھی حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ دوسری اس کی فضیلت یہ ہے کہ دین اسلام میں ارکان اسلام میں سے ایک اہم ترین رکن حج جو ہے، حج بیت اللہ، حج بیت اللہ کی ادائیگی کا یہ مہینہ ہے۔ اس اعتبار سے بھی اس ماہ مبارک کی بڑی ہی فضیلت ہے اور اہمیت ہے۔ اور اس ماہ کے ابتدائی دنوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اور وہ مقررہ دنوں میں اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جو دن متعین فرمائے ہیں، مقرر کیے ہیں، خاص کیے ہیں، وہ یہی ایام معلومات ہیں۔ ان دنوں میں خصوصی طور پر جو ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، اس کی تسبیحات اور اس کی تحمیدات، تحلیلات، اللہ کے ذکر سے اپنی زبانوں کو تر و تازہ رکھنا، یہ خصوصی حکم ہے ان دنوں میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ دن اتنے محبوب ہیں کہ ان دنوں میں کیے گئے نیک اعمال خیر، کوئی بھی اعمال خیر ہوں، بے شمار اعمال صالح ہیں، وہ اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان دنوں میں کیے جائیں تو بہت زیادہ محبوب ہیں اور پسندیدہ اعمال ہیں۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جہاد سے بھی زیادہ افضل ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، جہاد سے بھی زیادہ افضل ہیں، لیکن وہ بندہ جو گھر سے اپنی جان لے کر نکلا، مال و متاع لے کر نکلا، حتیٰ کہ اس نے اللہ کی راہ میں اپنی جان بھی قربان کر دی اور اپنا مال بھی خرچ کر دیا اللہ کے راستہ میں، وہ بندہ تو افضل ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی اعمال خیر کرنے والے مومن مسلمان اہل ایمان ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت ہی زیادہ پسندیدہ اور محبوب ترین بندے ہیں، جو ان دنوں میں خصوصی طور پر نیک اعمال کے اہتمام فرماتے ہیں۔ ہم لوگ جیسے ماہ رمضان مبارک کی آمد پر اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں،
رمضان مبارک میں روزے رکھیں گے، نوافل پڑھیں گے، صدقہ و خیرات کریں گے، دیگر عبادات کریں گے، ایسے ہی اس ماہ مبارک کی آمد سے پہلے، ماہ ذی الحجہ کی آمد سے پہلے بھی ہمیں ارادتاً اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ یہ دن جو آ رہے ہیں یہ معمولی دن نہیں ہیں۔ حتیٰ کہ اہل علم نے یہاں تک لکھا ہے کہ یہ دن جو ہے ماہ رمضان مبارک سے بھی زیادہ فضیلت سے حامل ہے، اس قدر یہ فضیلت اور اللہ کی رحمت اور برکتوں سے بھرپور ہے۔ تو ان دنوں کو ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، ان دنوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ اپنا تعلق جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مضبوط کرنا چاہیے۔ سب سے بنیادی بات جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے انسان کو مضبوط کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جو ہے کس چیز سے مضبوط ہوگا؟ اعمال خیر سے، اعمال صالحہ سے۔ اعمال خیر، نیک اعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہوگا۔ ہم لوگ دنیاوی اعتبار سے تو بہت زیادہ جو ہے ایک دوسرے کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، جڑتے جا رہے ہیں، ترقی کرتے جا رہے ہیں، ویسے ویسے ہم اللہ تعالیٰ سے دور بھی ہوتے جا رہے ہیں۔ دنیا میں اس قدر ہم مصروف ہو گئے ہیں، دنیاوی معاملات میں اس قدر ہم مغن ہو گئے ہیں کہ اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے ہیں، اللہ کی یاد سے دور، اللہ کے سے تعلق جو ہمارا دور سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ تو ان دنوں میں ہمیں خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے اپنا رابطہ، اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہیے۔ مثلاً آپ نمازوں کا اہتمام کریں، فردی نمازوں کا باجماعت بھی اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ بھی باجماعت نمازوں کا اہتمام کریں، اول وقت نماز ادا کریں اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ نمازیں ادا کریں۔ اسی طرح فردی نمازوں کے ساتھ آگے پیچھے جو سنتے ہیں ان سنتوں کا باقاعدگی کے ساتھ اہتمام کریں، اور ایسے ہی قرآن مجید کے ساتھ جو ہے اپنا تعلق مضبوط کیجیے۔ قرآن مجید کی تلاوت جو ہے، ہم نے سمجھا ہے کہ نزول قرآن کا مہینہ رمضان ہے، بس اسی میں ہی تلاوت کرنا چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید جو ہے یہ 12 مہینوں کے لیے ہے، روزانہ اس کی تلاوت کرنی چاہیے۔ آپ زیادہ نہیں کرتے تو کم از کم جتنی اللہ توفیق دیتا ہے، چند رکوع، چند صفحات جو ہیں ضرور اس کی تلاوت کریں۔ قرآن پاک سے اپنا تعلق، اپنا ربط جوڑیں گے تو انشاءاللہ ہویا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن فإنہ یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ۔ لوگوں قرآن مجید کو پڑھا کریں، اس کی تلاوت کیا کریں۔ یہ قرآن مجید جو ہے روز قیامت اللہ کے دربار میں تمہارے لیے سفارشی بن کر آئے گا، تمہارا حمایتی بن کر آئے گا، تمہارے ساتھ تعاون کا ذریعہ یہ ہوگا، تمہاری سفارش کرے گا اللہ کے دربار میں۔ تو قرآن مجید جو ہے جیسے رمضان مبارک میں ہم پڑھتے ہیں، ویسے ہی عام دنوں میں خصوصی طور پر ماہ ذی الحجہ کے یہ جو ابتدائی ایام ہیں ان میں تلاوت قرآن پاک کے ساتھ بھی اپنا تعلق مضبوط کریں، روزانہ کی بنیاد پر یہ اپنا تلاوت کا اہتمام کریں۔ اسی طرح جو ہے ذکر و اذکار ہیں، نمازوں کے بعد کے اذکار ہیں، صبح و شام کے اذکار ہیں، رات سونے کے اذکار ہیں، روزمرہ کی دعائیں اذکار وغیرہ ہیں، ان اذکار کا اہتمام کریں۔ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا۔ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں، اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے مغفرت کا، یعنی معافی کا، بخشش کا۔ اللہ نے ان کے لیے بہت بڑا اجر عظیم تیار کر رکھا ہے، جو لوگ اپنی زبانوں کو ذکر الہی سے تر و تازہ رکھتے ہیں۔ خواتین کو بھی اپنے گھر میں، بچوں کو بھی، بڑوں کو بھی، ہر عمر کے جو اہل ایمان ہیں، مسلمان ہیں، سب کو ذکر الہی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح جو ہے گناہوں سے بچنا چاہیے۔ جیسے نیک اعمال کرنے کی رغبت دی جا رہی ہے کہ نیک اعمال کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کریں، ایسے ہی اپنے دل کو گناہوں سے بچائیں، رب کی نافرمانیوں سے بچائیں، اور اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیں، اللہ کے سامنے جھک جائیں۔ اسی میں ہی آپ کی اور ہماری سب کی کامیابی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور سیدہ ہاجرہ علیہ السلام جو ہیں، ان کی قربانیاں جو ہیں، ان کے جو اللہ تعالیٰ نے امتحانات دیے، انہوں نے جو قربانیاں دی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا بڑا پروٹوکول دیا، بڑی عزتوں سے، بڑے انعامات سے نوازا۔
ان تمام قربانیوں کے اندر ایک ہی چیز ہمیں سمجھ آتی ہے، وہ ہے اللہ کی رضا۔ ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی دولت جو ہوتی ہے وہ اللہ کی رضا ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے۔ جس بندے پر اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائیں، خوش ہو جائیں، اسے معاف کر دیں، اس سے بڑی کوئی اور نعمت نہیں ہے۔ سب سے بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا، اللہ کو راضی کر لینا، اس کی خوشنودی کو پا لینا، اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ دن جو ہیں انتہائی بابرکت رحمتوں اور برکتوں سے بھرپور ہیں۔ ان دنوں میں ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے وہ مضبوط کرنا چاہیے۔ اسی طرح جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اے مومنو، اے اہل ایمان، اللہ کی طرف پلٹے، یعنی توبہ کی طرف آئیں، اللہ کی طرف رجوع کریں۔ توبہ کرنا ان دنوں میں سب سے پہلی بات یہ آج سے توبہ کریں اپنے گناہوں کے بارے میں، کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمارے توبہ کو قبول فرما لے۔ ہمارے وہ گناہ جو کبیرہ کہلاتے ہیں، وہ گناہ جو صغیرہ کہلاتے ہیں، وہ گناہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہمارا نافرمانیوں کی وجہ سے گناہ کیے ہیں، یا وہ گناہ جو حقوق العباد کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، تمام گناہوں سے ہمیں سچی توبہ کرنی چاہیے صدقے دل سے، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، سب کے سب انسان خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، لیکن بہترین وہ گناہ گار ہے جو اللہ سے گناہ کرنے کے بعد معافی مانگ لیتا ہے۔ یہ حدیث میں بھی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابن آدم کی ساری اولاد آدم علیہ السلام کے گناہ گار ہے، خطا کار ہے، لیکن ان گناہ گاروں خطا کاروں میں بدترین وہ ہے جو اٹکا رہتا ہے، ضد میں رہتا ہے کہ مجھے کیا پرواہ، مجھے کیا پرواہ معافی مانگنے کی، میں نے کون سی غلطی کی ہے، اپنے آپ کو یعنی سرٹیفائی سمجھتا ہے۔ ہم سب گنہ گار ہیں، خطا کار ہیں، قدم قدم سے، ہر سانس میں، ہر جگہ پہ ہم سے بے شمار غلطیاں، کوتاہیاں، گناہ ہو جاتے ہیں۔ تو بہترین گناہ گار، خطا کار وہ ہے جو اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے، گناہ چھوڑ دیں اور اپنے گناہوں پر ندامت اختیار کریں، دوبارہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ کریں، حقوق العباد کو ادا کریں۔ اسی طرح عشرہ ذی الحجہ میں نماز کی پابندی تکبیر اولیٰ کے ساتھ اور سنتوں کا اہتمام، اور باجماعت نماز پڑھیں، ساتھ ساتھ تکبیرات کا ورد کریں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، للہ الحمد۔ یہ زبانی رٹے رٹائے کلمات ہی نہ پڑھیں، ان کلمات کے اوپر ایمان بھی ہونا چاہیے۔ اللہ سب سے بڑا ہے، تو اللہ کی بات بھی سب سے بڑی ہے، اور اس کی بات کو کبھی بھی نہیں ٹھکرایا جا سکتا، ہمیشہ اللہ کی بات پر عمل پیرا ہوں۔ اسی طرح سبحان اللہ، اللہ ہر عیب سے، ہر نقص سے پاک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ بے پرواہ ہے، ہم لینے والے ہیں، وہ دینے والا ہے، ہم مخلوق ہیں، وہ ہمارا خالق ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، وہ قولی، فعلی، مالی تمام قسم کی عبادات میں وحدہ لا شریک ہے۔ اسی طرح یہ بھی عقیدہ ہونا چاہیے کہ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، تمام کی تمام تعریفیں جو ہیں وہ بھی اللہ کے لیے ہیں، تمام کے تمام شکرانے، تمام کی تمام تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم اس ماہ مبارک کی جو آمد ہے، ایک دو دنوں کے بعد، ان 10 دنوں میں یعنی 13 دنوں میں خوب اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، اور گناہوں کی معافی مانگیں، اور قربانی کریں، اللہ تعالیٰ نے توفیق دے رکھی ہے، صدقہ و خیرات کریں، صلہ رحمی کے اعمال کو اپنائیں۔ یہ ضروری نہیں کہ ایک ہی قربانی کرنی ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت دے رکھا ہے تو بہت زیادہ قربانیاں کریں۔ یوم النحر جو 10واں دن اس مہینے کا ہوتا ہے، 10واں دن جو ہے قربانی والا دن، اس دن زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں قربانیاں دینا سب سے عظیم عمل یہی ہے، خون بہا۔ 10 ذی الحجہ کو اللہ کی راہ میں اللہ کے دیے چوپایوں کو، جانوروں کو ذبح کرنا بہت زیادہ فضیلت کا حامل ہے۔ بعض لوگ تقسیم کر لیتے ہیں، جی آج ہم قربانی کریں گے، کل نانا ابو کریں گے، پرسوں دادا ابو کے گھر جائیں گے، وہاں قربانی ہوگی، پرسوں چچا کے پاس جائیں گے، پھپھو کے پاس جائیں گے۔ ایسے نہیں ہے، سب سے فضیلت والا عمل 10 ذی الحجہ کو اور اللہ کے دیے ہوئے چوپایوں کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے۔ سب کو انتخاب کریں،
پہلے دن قربانی کرنے کا بہت بڑا اجر و ثواب اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ باقی دنوں میں قربانی جائز ہے، لیکن فضیلت کے اعتبار سے، اجر کے اعتبار سے پہلا دن قربانی کا سب سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے، اہمیت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کریم جو سنا ہے سنا اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔